بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم بدل رہا ہے اور آلودگی اتنی زیادہ ہے کہ لاہور جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آیا ہے، کراچی 5ویں نمبر پہ آیا ہے، لیکن موسم کی اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اس وقت بخار، کھانسی یہ عام بیماری ہے، لیکن اس کے اسباب جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اگر آپ اگر اس کے سبب کو نہیں سمجھتے اور آپ ایسی کوئی ہائی ڈوز دوائی لے لیتے ہیں یا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ ہمارا علاج جو ہے وہ تو دیکھیں رگوں کا علاج ہے، یہ نیچرل ہے، نیچرل گروتھ کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کیا جاتا جس میں کوئی زبردستی ہو۔ مثال کے طور پہ جس طرح انجیکشن لگاتے ہیں، اب یہ انجیکشن لگا دیے، کوئی بھی دوائی بھر کے آپ انجیکشن والی خون کی رگ میں لگا دیں، باڈی اسے قبول کرے یا نہ کرے تو اس پہ ری ایکشن ہو جاتا ہے لیکن رگوں کے علاج میں ہم جسٹ اسکن کے اوپر بنتے ہیں، سب سے پہلے مدافعتی نظام اس کو پڑتا ہے اور اس کے بعد وہ خود جتنی اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو جذب کر کے اندر لے لیتا ہے تو اس کا کسی قسم کا کوئی رگوں کے علاج کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ بہرحال ڈینگی پھیل رہا ہے بڑی تیزی سے اور پلیٹیں کم نہیں ہونی چاہیے، لیکن بیماری کے جو اسباب ہیں یہ مختلف ہیں، اور اس وقت جو بخار چڑھ رہا ہے اس کے بھی کئی اسباب ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ہفتے میرے پاس اب دیکھیں مختلف کیسز آئے۔ اب ایک بچی آئی تھی، بخار چڑھا ہوا تھا، ڈرپ بھی لگائی، اسپتال بھی 6-7 دن ہو گئے، کھا پی نہیں رہی تھی۔ تو میرے پاس ہمارا یہ ہاتھوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہاتھوں کی رگیں چیک کی تو بچی خوف کا شکار تھی، اور خوف بہت زیادہ خوف اس کے شکار ہونے کی وجہ سے اس کے جسم میں اسٹریس کے ہارمون ہائی ہو گئے تھے، اور پورا جسم وہ ہنگامی حالت میں چلے گیا تھا، خون جس کی وجہ سے اس کو جسم کی خون کی ویوز ہیں وہ نارمل پہ نہیں آ رہی تھی، تو جس کی وجہ سے اس کا بخار اتر نہیں رہا تھا اور کھانے پینے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ تو اس کا نفسیاتی علاج کیا، باقی رگوں سے علاج کیا، وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اسی طرح ایک شخص آئے، ان کو انتہائی بخار چڑھا ہوا تھا، کھانسی لگی ہوئی تھی تو ہم نے ان کی تشخیص کی تو ان کے جسم میں آکسیجن کم تھی، سانس کا نظام ٹھیک نہیں تھا، تو سانس کا نظام ان کا بہتر کیا، اس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح ہیموگلوبین والے آئے، ٹھیک ہے، ان کے جسم میں ہیموگلوبین کم تھا، اور جس کی وجہ سے باڈی نے آٹومیٹک جسم کے اندر آلودگی بھرنے کی وجہ سے پلیٹیں گرنا شروع ہو گئی ان کی ڈاکٹروں کے پاس گئے، انہوں نے ڈینگی ڈائگنوز کیا تھا، اور ڈینگی ڈائگنوز کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ مختلف طبیعت ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی ان کی۔ تو ہمارے پاس آئے، ہم نے ان کا سب سے پہلے سانس بحال کیا، سانس بحال کرنے کے بعد ان کے جگر پہ کام کیا، کیونکہ یہ ڈینگی کا وہ سب سے پہلے اثری انداز جگر کے اوپر ہوتا ہے کہ جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور خون میں طاقت نہیں رہتی، نیا خون بنتا کم ہے، اور پرانا خون ہوتا ہے وہ اس میں بھی پلیٹیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ گرتی کس وجہ سے ہیں؟ جو ڈینگی کے کہہ لیں کہ زہر ہے، اس زہر کی وجہ سے وہ باڈی میں خون کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور خون اپنے فنکشن کرنے سے وہ قاصر رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک مریض ہے، سر میں بخار چڑھا ہوا ہے، بخار ایسا تیز، اور ٹانگیں پاؤں بالکل ٹھنڈے، پاؤں ٹھنڈے ہیں، حلق کے اندر ایسے جیسے کوئی حلق میں درد اٹھ رہی ہے شدید تو اب ان کے ہارمون بھی ڈسٹرب تھے۔ اب یہ جو بخار چڑھ رہا ہے یہ سردی کی وجہ سے نہیں چڑھ رہا، بلکہ یہ بخار اس وجہ سے تھا کہ ان کے سیلز ہیں اس میں انرجی نہیں بن رہی تھی، جس کی وجہ سے جسم نڈھال ٹوٹا ہوا ہے، ایسے جیسے کسی نے نچوڑ کے رکھ دی ہے طاقت ساری اور انسان وہ بالکل بستر پہ لیٹا ہوا ہے ٹھیک ہے، اور کھانے پینے کو کوئی دل ہی نہ کرے، حلق سے نیچے کچھ اترے ہی نہ، اور جسم بالکل ایسے ٹھنڈ لگے تو ہم نے جب ان کی تشخیص کی تو اس کے اندر یہ تھا کہ ان کا نیا خون بن نہیں رہا تھا، تلی میں سوجن تھی، ریڑھ کی ہڈی سے کہ پیچھے اس کے اندر وہاں سے اس میں بھی شدید اتنی ویکنس آ گئی تھی کہ جسم وہ بالکل ریڑھ کی ہڈی طاقت نہیں پکڑ رہی تھی، تو نیا خون ریڈ سیل وہ بالکل وہ ڈیمیج ہو چکے تھے اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ آپ جا کے CBC کرواتے ہیں اور اس کے اندر ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو بتا دے گا ریڈ سیل آپ کے پورے، حالانکہ ریڈ سیل کم ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، لیکن وہ کوانٹٹی میں یہ چیز وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی تو اس لیے اس کا ہم رگوں سے علاج کرتے ہیں، اس میں یہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے۔ تو اب جگر کی سوجن تھی، ٹھیک ہے، بیک بون تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا، بالکل بھی جلدی سوجی ہوئی تھی، بڑی ہوئی تھی اور جگر کے گرمائش پہنچی ہوئی تھی اس کے اندر، جس کی وجہ سے وہ جسم کوئی کھانے پینے کی طاقت بھی قبول نہیں کر رہا تھا، اور سر بھاری اس لیے تھا کہ سر کو خوراک نہیں مل رہی تھی، سر کے اس کے اندر بخار وہ چڑھا ہوا تھا سر کے اوپر شدید قسم کا، آنکھوں سے ایسے جیسے کوئی لال انگارے نکل رہے ہوں آنکھیں لال سرخ ہوئی ہوئی ٹھیک ہے، سانس کا نظام بحال نہیں، تو یہ ساری مختلف چیزیں تھی الحمدللہ ہم نے ان کا علاج کیا، اور انہیں ہم نے بتا دیا کہ یہ بیماری دیکھیں نیچرل سے آپ علاج کرا رہے ہیں، آپ کا 70 سے 100 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر یہ خود بخود ریکور کرے گا تو رگوں کے علاج سے الحمدللہ یہ مسئلے کلیئر ہو گئے۔ تو یہاں پر یہ ویڈیو میں ان ڈاکٹروں کو بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسا مریض ہو جس کا اگر مدافعتی نظام کام نہیں کر رہا یا ہیموگلوبین نیچے آ چکا ہے، اسی حالت کے اندر بخار نہیں اتارنا چاہیے، کیونکہ یہ بخار وہ مدافعتی نظام خود چڑھاتا ہے جسم کو ریکور کرنے کے لیے آپ اگر یہ فوکس رکھیں گے نا، بخار اتار دیں گے۔ اور جس طرح یہ جو واقعہ ہوا اسلام آباد میں، جس طرح کہہ رہے ہیں اینکر پرسن تھی ہم نیوز کی اور معروف اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اور ڈینگی ہوا، اور ڈینگی کے بعد وہ اسپتال گئی ہیں، اور اسپتال میں انہوں نے فوراً ان کو انجیکشن لگایا، اور انجیکشن لگانے کے بعد وہ ان کی موت واقع ہو گئی
تو ڈینگی کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی اتنا بڑا بیماری ہے کہ اس کو ہم اس سے خوف زدہ ہوں. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں نیچرل کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈینگی نے اگر آپ کو کاٹا ہے نا تو آپ کو یہ نہیں ہے، جیسے ڈینگی مچھر نے کاٹا ہے تو یہ نہیں کہ ایک دم آپ کو یہ سارا کچھ ہو جائے. آپ کا جسم ایسا ایسا نڈھال ہونے شروع ہو جائے گا، ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. اور یہ لعاب کا جو مچھر کا زہر کا جو لعاب ہے، یہ پہلے آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے، داخل ہو کے سیدھا جگر میں جاتا ہے. میں اس کی ویڈیو بھی ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جگر میں جاتا ہے، اور جگر میں جانے کے بعد جو ہے یہ وہاں پر جو ہے پھر اپنا زہر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، خون کے ذرات کے اندر جو ہے سیلز میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ذرات میں داخل ہو کے اب آپ کے جو سیلز ہیں یہ اندر سے ان کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ چیک اپ کروائیں گے تو آپ کو جسٹ یہی نظر آئے گا کہ آپ کی پلیٹیں کم ہو رہی ہیں بس. ٹھیک ہے، مسئلہ صرف پلیٹوں کا نہیں ہوتا، اور کیونکہ یہ جو زہر ہے یہ جا کے چمک جاتا ہے، پلیٹوں کو بالکل ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. ریڈ سیل جو ہے وہ آپ کے بالکل جو ہے وہ انرجی انکریز نہیں کرتے جو ہے نا، اور جگر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور خون جو رینیو ہونے کا جو اللہ تعالیٰ نے فنکشن رکھا ہے باڈی میں وہ کام کرنے رک جاتا ہے جو ہے نا. تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا مسئلہ ہو جاتا ہے جو ہے نا. تو ایسے مریض کا اور پھر کیا ہوتا ہے، آکسیجن بھی جسم میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جو ہے نا. اب ہمارا یہاں پہ تو دو طریقے علاج ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، اینٹی بائیوٹک دوائیاں اس میں بالکل بھی کام نہیں کرتی، کیونکہ یہ ایک وائرس ہے، اور وائرس والے میں جو ہے یہ چیزیں کام بالکل نہیں کرتی جو ہے نا. بہرحال ہر کسی کا اپنا طریقہ علاج ہے، اور حکیم لوگ جو ہیں وہ پپیتے کا جو ہے وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پپیتوں کے پتوں کا رس وغیرہ ہو گیا، اور ان چیزوں کا استعمال کرواتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے پپیتوں کا پتے، اب یہ بھی یہ جو ہے یہ بھی صحیح علاج اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ جو ہے پلیٹوں کو بڑھا رہے ہیں. مسئلہ پلیٹوں کی تعداد کی کمی کا نہیں ہے، مسئلہ اس زہر کا ہے جو آپ کے خون کی رگوں کے اندر پہنچ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ کے خون جو ہے اپنا کام نہیں کر پا رہا جو ہے نا. تو اصل چیز اس کو ختم کرنا ہے. جب آپ اس کو صاف کریں گے اور جب وہ آپ کی باڈی میں سے نکلے گا تو آٹومیٹک آپ کا نیا خون بننا شروع ہو جائے گا. تو بہرحال ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے. ہمارے پاس الحمدللہ ہم نے ایک مریض آیا تھا، ایسی کیس تھا جو ہے نا، اس کو ابھی ابتدا میں ہی ڈینگی ہو گیا تھا. اور ڈینگی نے کیا کرنا ہوتا ہے، جسم کے اندر خون میں زہر پھیلا دینا ہے، اور خون کے اندر سے جو ہے ہیموگلوبن نیچے. تو اس کو الحمدللہ ہم نے ہجامہ لگا دیا تھا. تو ہجامہ بھی بہترین علاج تھا. ہجامہ 2-3 پوائنٹ پہ لگایا تھا تاکہ اس کے جسم میں جو ہے، کیونکہ یہ زہر جو ہے سب سے پہلے یہی چیز روکتا ہے کہ ہیموگلوبن نیچے گراتا ہے. اگر آپ ہیموگلوبن کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کو نیچے گرنے سے روک لیتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کو جسم میں اس کو جو بلاکیج ہوئی ہوتی ہے اس کو کھول لیتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی جلدی ریکور کر جاتا ہے جو ہے نا. تو ہم نے اس کا وہ کیا، اور اس کے بعد پھر ایسا ایسا اس کو بخار نارمل ہو گیا، اور کھانسی شدید تھی، وہ کھانسی بھی اس کی رکنا شروع ہو گئی. تو کیونکہ پھیپھڑوں میں جو ہے وہ رطوبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھیپھڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے جو ہے نا. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیچرل علاج کے اندر، کیونکہ ہمارا علاج تو دیکھیں بیماری ہمارا مین چیز ہے فوکس صحت بنانا. اگر آپ کے پاس صحت ہے تو یہ بیماریاں کچھ بھی نہیں کہتی. تو چونکہ ہم صحت کے اوپر کام کرتے ہیں تو ایسے مریض ہمیں آتے ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے، تو ہم پھر بھی جو ہے چلے لوگوں کی آگاہی کے لیے یہ چیزیں بتا دیتے ہیں کہ لوگ جو ہے صفائی کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے دیکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہمیں چڑھ رہا ہے کہ 4-4 5-5 کمبل لے رہے ہیں. نہیں، آپ اپنے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کا خون کی طاقت کم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے جسم میں جو ہے وہ خون جو ہے مضبوط ہونے چاہیے. انار کھائیں، پپیتا کھائیں، چقندر کھائیں، یہ چیزیں کھائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو بیماری نہیں سمجھ میں آ رہی، ٹھیک ہے، اگر آپ میرے پاس یہاں لاہور میں بھی نہیں آ سکتے تو جیسے اپنے ہاتھوں کی اور پاؤں کی تصویریں وغیرہ بھیجیں، خون کی رگیں دیکھ کے جو ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. باقی یہ ہر بیماری جو ہے وقت لیتی ہے. ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ختم کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگر آپ کہتے ہیں نہیں بس میں ایک دن میں ہی ٹھیک ہو جاؤں، ایک دن میں ہی سارا کچھ ہو جائے، تو اس کے پھر سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں، اور وہ سارا کچھ مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے نیچرل کو اختیار کریں اور نیچرل کے ساتھ چلیں. نیچرل میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. ڈینگی کا علاج کسی قسم کا کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے. اگر جن کے پاس پیسوں کا مسئلہ ہے یا وسائل نہیں ہے یا مہنگی چیزیں نہیں استعمال کر سکتے تو اس میں بھی پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے خوف کا شکار نہ کریں اور ڈرے نہیں اور ہمت نہ ہارے. سب سے بڑی بات ہے ہمت نہ ہارے. بندہ مایوس ہو جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے اور پریشان رہتا ہے تو آپ کی پہلی صحت ڈاؤن ہوتی ہے اور اس پر مستداد یہ. اور آپ کا اگر ہیموگلوبن گر گیا، مدافعتی نظام گر گیا اور آپ نے کوئی دوائی وغیرہ ایسی استعمال کر لی ہے تو اس سے پھر آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کے آکسیجن جسم میں کم ہے، ریڈ سیل آپ کے کام نہیں کر رہے. تو ایسے وہ نیچرل چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کا بڑا سوچ سمجھ کے بڑے آرام سے اس کا علاج کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے دے گا جو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو جو ہے نیچرل اختیار کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.